کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک دلاں کو چین دے دے کہ سکون دے دے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمیندے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ دے ذکر نال دلاں کو چین نہیں ملدا؟ اللہ دے ذکر نال دلاں کو چین مل دے، سکون مل دے، اطمینان مل دے۔ اللہ دا ذکر کرن نال بندے دا دل روشن تھی دے، سبحان اللہ، سبحان دل کو اطمینان تے سکون نصیب تھی دے۔ حضرات گرامی، الا بذکر اللہ، این آیت پاک دے جملے دے اندر ذکر اللہ دا حکم ہے، اللہ دا ذکر۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کرام فرمیندن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور دے چچا زاد بھی ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے چچا ہیں۔ ایک مرتبہ انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ دی تعریف کرنا چاہنا، آپ دی نعت پڑھنا چاہنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا تو میری نعت پڑھ، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ یاسین بھائی فرما رہی ہے انا کہ حضور دی نعت سرکار دے صحابہ بھی پڑھی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی حضور دی تعریف بیان کی تھی۔ حضرات گرامی، لیکن اے مقصد نہیں کہ اصل صرف حضور دی تعریف کریں دے رہے منجو، اللہ تعالیٰ دا نا ہی نہ گھنو۔ سنی تے صحیح العقیدہ دا طریقہ کار اے ہے پہلے کرے رب دی حمد ول کرے مصطفیٰ دی تعریف۔ اللہ دی حمد بھی ہوئے تے مصطفیٰ دی تعریف بھی ہوئے۔ یہ واسطے حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جس وقت اللہ پاک نے آپ دے جسم دے اندر روح ڈالی نا، تے حضرت آدم علیہ السلام دے جسم میں حرکت پیدا تھائی تے آپ کو چھینک آئی۔ چھینک آمن تے حضرت آدم علیہ السلام نے سب تو پہلے جڑا جملہ اپنی زبان تو ادا فرمایا ہا، وہ جملہ اے ہا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تو پہلا جملہ یہ ہوا۔ فرشتیاں سنیا مولا آج تک اساں تیری ایسی تعریف نہیں کی تھی جیسی تعریف یہ کی تھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں میں نہ آچا ہاں انی عالم ما لا تعلمون، میں انسان کو پیدا کر رہی ہاں، میں جاننا تسا نہیں جان دے۔ ہی واسطے اللہ اکبر، بزرگ زندگی ایسی گزاری ہے دنیا دے اندر، خدا دی قسم قبر دے اندر گننا فرشتے اگر آئیں، منکر نکیر آئیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی دا بڑا مشہور واقعہ ہے، فرشتہ آکے مر ربو کا ہے جامی نسا تیرا رب کون ہے، نسا تیرا رب کون ہے، سبحان اللہ، سبحان من نبیوں کا نسا تیرا نبی کون ہے۔ جامی نے جواب دیتے مر ربکما، مر ربکما۔ فرشتہ سمجھے اے شاید سارے کو پوچھ دے نساؤ تمہارا رب کون ہے، حالانکہ یہ جواب ہے۔ فرشتے ادھر من نبیوں کا نسا تیرا نبی کون ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی فرمائے من نبیوں کو ماں، آپ جواب دے رہی ہیں لیکن فرشتے سمجھے اے شاید اسا گڑو سوال کر رہی ہے نساؤ تمہارا نبی کون ہے۔ فرشتے رب دی بارگاہ پہنچن، مولا ایسا بندہ ہے اسا اودے کو سوال کریں دوں مر ربوں کا نسا تیرا رب کون ہے، وہ اسا کو آدھے مر ربوں کو ماں، اسا ہوں کو آدھو من نبیوں کا، اسا کو آدھے من نبیوں کا ماں۔ اللہ فرماؤ فرشتو تسا کیا سمجھ دو، اے مولانا عبد الرحمن جامی ہے جرا اے خالی عاشق رسول ہے، اے صرف صوفی ہے، اے جتنا بڑا صوفی ہے اتنا بڑا عالم ہے۔ پتا چلیا علم صوفیاء دی علامت ہے، علم صوفیاء دی نشانی ہے۔ آج ایسا بزرگوں کو منے دوں بڑی معذرت نال سنیو، لیکن علم کنو ایسا بڑے دور، قرآن و حدیث کنو بڑے دور۔ قرآن یار سمجھن تا سمجھن رہا، ایسا قرآن پاک کو صرف الفاظ پڑھن واسطے بھی ٹائم نہیں سے کر سکے۔
اگر قرآن پاک نبی پڑھا ہون شروع کر دے طالب علم پڑھوان بے شک 50 سال عمر ہے، بے شک 60 سال ہے، بے شک 70 سال دا بزرگ گئی، 80 سال دا بزرگ گئی، قرآن پاک شروع کر دے، کیونکہ سرکار فرمیندن جرا طالب علمی دی زندگی اچھ مرے وہ شہید ہے۔ سرکار کائنات دی صحابہ حضور دی خدمت تشریف فرمائیں، آقا علیہ السلام دی بارگاہ جبرائیل ہے، اسرائیل، اللہ اکبر، حضرت اسرائیل ہے، عرض کردن یا رسول اللہ آپ دا فلاں غلام ہے نا، این غلام دی عمر وچو صرف 1 ساعت باقی ہے۔ کتنا؟ 1 ساعت باقی ہے۔ ساعت تو مراد یعنی 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ عصر دے بعد ہے، یعنی مغرب تو پہلے انتقال کروے سی۔ حضور نے کو فرمایا تیری زندگی دا 1 گھنٹہ باقی ہے۔ وہ عرض کردن یا رسول اللہ سب تو بہترین عمل تا دساؤ جیڑا میں کر رہا تے والا جنت داخل تھی، سب تو بہترین عمل۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اٹھی کعبۃ اللہ دا طواف شروع کر دے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز شروع کر دے، حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام طالب علم بڑھون علم سیکھن شروع کر دے، طالب علم بڑھون علم سیکھن شروع کر دے۔ علماء فرمیندن اگر علم حاصل کرن تو افضل ترین عبادت کئی بئی ہوندی، سرکار ہوندا حکم فرماوینا نماز پڑھ، حضور فرماوینا طواف کر، حضور فرماوینا خدمت خلق کر، حضور فرماوینا کوئی بھی کام کر، نہیں، سرکار فرمائے علم سیکھ۔ کیا فرمائے؟ علم سیکھ۔ حضرات گرامی پتہ چلا علم سب تو افضل عبادت ہے۔ یہ واسطے اگر عالم دین کو گئی نا مسئلہ پوچھن واسطے، علماء فرمائدن حدیث پاک چے کہ ایک ایک قدم دے ہوتے اللہ تبارک و تعالی ایک ایک سال دی عبادت دا ثواب عطا کرتا۔ ایک شخص حضور دی بارگاہ حاضر تھے، سرکار دی بارگاہ بیٹھے چند ایک مسئلے پوچھے ونجن لگے، حضور نے فرمایا دس کی میں آیا ہمیں، عرض کرنے آقا بس یہ چند ایک شریعت دے مسئلے پوچھن آیا ہم، اللہ رسول دا حکم پوچھن آیا ہم، حضور فرمایا بس ہی واسطے آیا ہمیں، عرض کرنے یا رسول اللہ ہی واسطے، حضور فرمایا وال خوش خبری سن جیڑے درخت تے پتھر کنو گزرتا ہمیں وہ تیرے واسطے بخشی دی دعا کرے۔ یہ توجہ تو آدھی تدارس العلم ساعت خیر من احیاء اللیل، حضور دی حدیث ہے، سرکار فرمیدن ایک گھڑی علم پڑھ گنو اے ساری رات جاگ تے نفلی پڑھن کرو افضل تے عالم۔ یہ واسطے اگر اردو پڑھیا ہو جائیں کچھ پڑھ گن دی اگر تا علماء دے رسالے خرید کی تے کر، وضو دے ہوتے، غسل دے ہوتے، نماز دے ہوتے، ہاں جی، اور میں مطلب ہے کہ کتابہ خرید کرتے پڑھیا کر، حدیث تا کتابہ، قرآن پاک دی تفسیر، اگر اردو پڑھان جاننی، اگر نہیں بھی جاننا والے علماء دے خطابات سنیا کر، علماء دے تقریرہ سنیا کر، ایک لحظہ اگر تو علم دی گھڑی ہے جو صرف کر دے سے تاکہ کوئی حدیث سے گنے، کوئی آیت سے گنے، کوئی دین دی بات سے گنے، خدا دی عزت دی قسم ہے ساری رات دی عبادت تو ہے بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ بچے میں نے خطہ کو غلط گئی تھی جی میں پہلے بڑی بیٹھے ہوئے نا وہ بڑھا گیا، بچے تا کو غلط گئی تھی جی میں پہلے بڑی بیٹھے ہوئے وہ بڑھا۔ حضرات گرامی میں عرض کر رہی ہوں تدارس العلم ساعت خیر من احیاء اللیل، ساری رات جاگے تے عبادت کریں، نفل پڑھیں، وہ تو بہتر ہے کہ علم سے۔ یہ واسطے علماء فرماتے ہیں ایک بندہ اگر قرآن پاک دا پورا سپارہ پڑھ گئے تلاوت کر گئے لیکن ایک آیت ترجمے نال پڑھے جاؤ تو پورے سپارے دا ثواب ایک پاسے، ایک آیت ترجمے نال پڑھیے سی دا ثواب ایک پاسے۔ یہ توجہ تو آج لیکن ترجمہ ہر کہیں نہ نہیں پڑھنا، ترجمہ بھی وہ پڑھنے جو عاشق رسول نے لکھا ہو۔ بابا جادہ کا ضالا فہدا، یہ ترجمہ قرآن پاک دی آیت ہے ایک دے سورہ والضحیٰ دی آیت ہے، وہاں کہ بابا جادہ کا ضالا اللہ نے تو کو گمراہ پاتا فہدا وال اللہ نے تو کو ہدایت دیتی۔ یہ نبی پاک دی ذات کے بارے میں ہم آکھے بدبخت ذرا نصابے کو کوئی نبی دنیا میں آ کے گمراہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، چاہے وہ بریلوی ہوئے چاہے وہ دیوبند ہوئے، ساری کا عقیدہ ہے کہ نبی نبوت دے اعلان تو پہلے بھی نبوت دے اعلان تو بعد بھی ہر قسم دے گناہ تو چھوٹا ہے بڑا ہے ظاہر ہے پوشیدہ ہے پاک ہوندے معصوم ہوندے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ اور عقائد دی
وڈی کتابیں لکھا پہ العقائد نصفیہ فرمائن الانبیاء معصومون عن الخطا نبی سارے دے سارے خطا تو معصوم ہوں کیا ہوندن معصوم ہوندن نبی دے بارے ترجمہ کرنا اللہ نے تو کو گمراہ پاتا ولا تو کو ہدایت نہیں تھی جڑا ہائی گمراہ تو ہدایت کی میں دے مگر خدا دی قسم مولوی ترجمہ کیتے یہ ترجمہ کیتے ووجدک ضالن فادا تقریبا پارا ہے آخری پارا یہ سورہ والضحیٰ ووجدک ضالن تو کو بھٹکا ہویا پایا تو کو ہدایت نہیں تھی تو کو گمراہ پایا تو کو ہدایت نہیں تھی تو کو راہ راست نہ پاتا بلا تو کو ہدایت نہیں تھی لیکن جڑا ترجمہ عاشق رسول امام احمد رضا خان کیتے نا وہ جنا دعویٰ میرے دل دے تو ٹکڑے کرو میرے دل وچ محبت خدا اور عشق مصطفیٰ ایسا رچیا بسیا ہے دل دے دو ٹکڑے کرو ایک تے لکھا اسے لا الہ الا اللہ تے دوسرے تے لکھا اسے محمد او امام احمد رضا جنہیں قرآن پاک دا ترجمہ فرمائے نا آپ فرمائے نا اے ترجمہ او کر جنہیں خدا دی شان دے بھی لائق ہوئے تو مصطفیٰ دی شان دے بھی لائق ہوئے کیا ترجمہ آپ نے فرمایا بابا جادہ کا دالن اللہ نے توہا کو اپنی محبت گم پایا فہدا والدامن رحمت سبحان اللہ کیسا خوبصورت ترجمہ ہے بابا جادہ کا دالن اللہ نے آپ کو اپنی محبت گم پاتا تو سب خدا دی محبت خدا دی انوار و تجلیات کے اندر ایسے گم ہوئے کہ رب کائنات نے تو آپ کو اپنے دامن رحمت جگہ عطا فرمائے اچھا یہ آیت قرآن پاک دی یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی اے نبی اے یا قل دا ترجمہ تو آخرے یا تو آخرے قل ہو اللہ تو آخرے او اللہ ایک تو کیا ہو گیا کہنے نال گال کرنا پہ کہنی ذات کو مخاطب کرنا پہ نبی پاک کو بلا تو ادب ہے ادب ہے ادب ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا توجہ فرما لا تقولوا راعنا صحابہ آدھیان یا رسول اللہ اگال جنہیں ارشاد فرمائیے ہوئے نا ساکو سمجھ گئے نہیں بلا دوبارہ ارشاد فرماؤ چاہ ہاں وہ والا کیا جان عربی دے اندر وہ عربی دے اندر فرمائینا راعنا یا رسول اللہ ساری ریت فرماؤ یا رسول اللہ ساری توجہ ہے نا یا رسول اللہ ساری ریت فرماؤ یعنی ریت فرما کے نا ای گال کو ولاچہ فرماؤ ذرا توجہ کر صحابت ای آدھیان لیکن یہودی جنہاں نا یہودی او نجائز فیدہ اٹھینے ہوئے آدھیان راعینا معاذ اللہ نقل کفر نباشت راعینا یا رسول اللہ راعینا یا رسول اللہ ایدہ مطلب ہا اے اسادِ چرواہے کیا مطلب ہا اے اسادِ چرواہے بکریاں ہر نبی چرائیں سارے نبیاں بکریاں چرائیں بکریاں چرامان نبیاں دی سنت ہے لیکن صحابہ دیان رائنا یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول صلی ریت فرماؤ اتنی گال فرمائیے ہوئے نا ایکو ولا جا فرماؤ ولا ارشاد جا فرماؤ تاکہ ایسا سنتے یاد کر گئے کہ یہودی آدھیان رائنا اے اسان چرواہے انہا دا نظریہ بے ادبی والا اللہ نے پتہ کیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تقولوا رائنا میرے نبی کو رائنا نہ آکھو رائنا نہ آکھو رائنا نہ آکھو مولا کیا آکھوں مولا کیا آکھوں اللہ فرمائے اے بارگاہ مصطفیٰ دیئے ای بارگاہ دے الفاظ میں دینا دے ادبی میں نسے توجہ کر توجہ کل دا مانا تو کرن والا کل ہو اللہ احد تو آخر اور تو کیا ہوں دے میں کہ لفظ یہودیاں دا غلط ہا لفظ صحابہ دا ٹھیک ہا رب فرماوے نا اے یہودیوں بدتمیزو رائنا نہ آجا کرو آج تو بعد لیکن رب نے یہودیاں دے لفظ کو نہیں روکیا خان صاحب رب نے اون لفظ کو روکے جرا لفظ صحابہ دا حالانکہ ہاں ٹھیک رب فرمائے صحیح لفظ بے شک میرے نبی واسطے تو سب بولیں دو لیکن ایو نہ بولو چونکہ ہندے میں زبان کو تھوڑا لچک دیتے نا یہودی بے ادبی کرنے پہ یہودی بے ادبی تصاد رائنا وعدن رائینا مولا بل کیا آکھوں کیڑا لفظ ہے اللہ فرمائے پہلا پارہ سورہ بقرہ ہے رب دا قرآن ہے لوگ سنی قرآن نہیں پڑھتے یہ ڈوڑے تے کسے تے کہانیاں پڑھتے میں کہ قرآن ہے قرآن بارگاہ مصطفیٰ دیئے پر ادب سکھان والا خدا ہے الفاظ لیون والا خدا ہے میرے محبودی بارگاہ بنجو لفظ کیڑا آکھو کیا بولو کیویں آکھو اے خدا جیسے نہ پہ لا تقولوا رائنا وقولا انظرنا اینا کو رائنا بلکہ آکھو انظرنا یا رسول اللہ سارے ہوتے نظر کرم فرماؤ
وآلہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. اے توجہ تو آجی اگر سنی اتنا حضور دا ادب کرنے تو میں کہ کیوں نہ کروں؟ اگر گاؤں دے چودھری جتنا ادب کر، بڑے بھرا جتنا ادب کر، اور میں کہ قرآن فرما رہی ہے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. بارگاہ مصطفیٰ دیئے لفظ خدا دیتے کہ بولنا کی میں ہے. اور قرآن پاک دی آیت لکھی کھڑی ہے نبی پاک دے روزہ تے سورہ حجرات دی آیت ہے، سورہ حجرات دی آیت ہے قرآن پاک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی دی آواز تے اپنی آواز اونچی نہ کرو. میرے نبی بولنے بیٹھے ہوئے نا، آہستہ بولو، آرام نال بولو، اونچی آواز نہ تھی. اگر اونچی آواز تھی گئی، صرف آواز اونچی تھی گئی، کیا تھی سے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. رب دا قرآن ہے تو سارے عمل برباد ہو گئے، پتہ ہی نہ لگ سکتا. علماء فرمائنا آج مسجد نبی چیخ چیخ تے لاؤڈ سپیکر اعلانات تھی نے پہ ہونے جڑا عمرہ کرن گے حج کرن گے ان کو پتہ ہے. چیخ چیخ تے مسجد نبی اعلانات تھی نے پہ ہونے، انہوں سرکار دی بارگاہ سامنے ہے، حضور دی بارگاہ سامنے ہے، حضور دا روز انور سامنے ہے. اچھی آواز نال اعلانات بھی تھی نے پہ، اچھی آواز نال تقریرہ بھی تھی نے پہ، سب کو تھی نے پہ. علماء فرمائنا حضرت عمر ہوں دے نا، انہیں کوڑے لامے نا. یہ توجہ تو آجی اے او بارگاہ ادب گاہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت، جنید و بایزید ایجا نفس گم کر دمی آیت، موسیٰ و عیسیٰ ایجا. یہ تو او بارگاہ ہے آسمان تو تلے تے زمین تو اتے، نازک ترین بارگاہ ہے. یہ تو نبی بھی آمن، ولی بھی آمن، صرف صحابی نہیں گنتے، وہ بھی روکتے باندن کی تھی بارگاہ مصطفیٰ دی بیعت بھی نہ. لیکن نبی ولی ساہ روکتے باندن کہ کہتے حضور دی بارگاہ دی بیعت بھی نہ تھی. مجھے تو لاؤڈ سپیکر چیختا کھڑی، چلاندہ کھڑی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی دی آواز تے اپنی آواز اونچی نہ کرو. حضرات گرامی کچھ ترجمہ کریں، کل تو آخ دے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے پتہ کیا ترجمہ کیتے؟ کل دا ایک کل ہو اللہ احد، ایک کل آیا کھڑے نا لفظ کل، یہ بھی آیاتاں دے اندر بھی کل ہے. آپ فرمیندن ترجمہ ای کردن، آپ فرمیندن کل اے پیارے حبیب تو فرما دے، تم فرما دے، اے پیارے حبیب تم فرما دے. مکروا مکر اللہ، انہوں نے مکر کیتا، اللہ نے مکر کیتا. انہوں نے مکر کیتا، اللہ نے بھی مکر کیتا. ذرا توجہ فرما، اساڑی تے توہاڑی زبان دے اندر مکر دا معنی کیا تھی دے؟ سرے کی زبان، اردو زبان، پنجابی زبان ہے. مکر کیوں کو دے؟ تو سا کہیں کو آکھو چاہ، تو سا کہیں کو آکھو چاہ، اے مکر نہ کر. وہ اکسے تو میں کو ہی میں آدھی، کہیں کو آکھو چاہ تو مکار ہیں. یہ معنی ہے فریب تے دھوکا. یاد رکھے سو تعظیم تے توہین دا دار و مدار اساڑی زبان دے ہوتے ہیں، سارے عرف دے ہوتے ہیں. جڑا اساڑے عرف جو جملہ ادب والا ہے، ہاں وہ ادب والا ہے. جڑا بے ادبی والا ہے وہ بے ادبی والا ہے. مثال دے طور تے قرآن پاک فرمائے دے ولا تقل لهما اف، پیو ماں کو اف بھی نہ آتی، یعنی اوئے ابے تبے اوئے فلاں پیو کو نہ آتی. لیکن جیڑی زبان اے بے ادبی کہنی اتھا آکھے کوئی حرج کہنی، لیکن جتھا بے ادبی ہے اتھا بے ادبی ہے. میں کہ مکر مکر اللہ، کافر مکر کرنے ہن تے اللہ بھی مکر کرنے ہاں معاذ اللہ. اور میں کہ حیا کر، ہاں قرآن پاک دا ترجمہ اون کر کہ خدا دا علم ادب جو ہے محروز خاطر رہے، خدا دی بے ادبی نہ تھی دے. میں کہ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیتے؟ انہاں کافرہ مکر کیتا، اعلیٰ حضرت فرمیندن اللہ نے انہاں دے مکر دا علاج کیتا. اللہ نے انہوں نے مکر دا علاج کیتا. کیا علاج؟ اللہ نے انہوں کو سزا دیتی. اے توجہ تو آلی، اللہ مکر کرن تو پاکے، ہاں مکر دا علاج کریں دے، مکر دا علاج کریں دے. اے ترجمہ اعلیٰ حضرت کیتے. باقی سارے قرآن پاک دا ایہو ترجمہ کیتے. ہاں اللہ نے مکر کیتا، انہوں نے مکر کیتا. لیکن قرآن پاک گھن ترجمہ اندہ پڑھ، لیکن ترجمہ او پڑھی جرا عشق مصطفیٰ جو ڈوبیا ہویا ہے، محبت رسول سے گنتھیا ہویا ہے. وہ ادب والا ترجمہ،
خدا دی قسم ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے حضور دے خلیفہ بڑھین نا کہ سرکار دے مسلح دے کھڑتے نماز پڑھامن لگے. ذرا توجہ کری, حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے نا, مسلح جتا پیا ہا اتھا کھڑتے نماز کرنے پڑھے جتا حضور پڑھے نے ہن. مسلح چھکے نے پچھو تے, مسلح چھکے نے پیچھے تے. ذرا توجہ کر, اپنے سجدے والی جا اتھا ان بڑھائیے نے جتھا نبی پاک دے قدم لگ دے. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے پچھو تے ہیں تے سیر علی جا سجدے علی جا اتھا رکھیے نے جتھا نبی سے کھڑ دے ہیں تے حضور دے پاؤں مبارک ہم دے ہیں, سرکار دے قدم ہم دے ہیں. ول حضرت ابو بکر کھڑے تھی کہ نماز پڑھئیے حضور دے ظاہری مثال دے بعد سرکار صدیق اکبر نے پیچھے تے مسلح چھک دے حضور دے قدم والی جاتے سجدہ کرتے امت کو نسان دے. اوے بدبختو کنے نبی نال برابری نہ کرا ہے. نعرے رسالہ, نعرے خلافت, نعرے حیدری, علماء حق اہل سنت. سبحان اللہ. وہ صدیق اکبر نسائے جتا نبی کھڑ دن جڑی جا دے وہ جا اسالی جاہ وانگو کہنی تے حضور کی میں دی سکتا تو حضور کو آدھی فرما حضور نہ کریں برابری نہ کریں. اللہ اکبر. اس صدیق اکبر نے حضور دا ادب نسا, سرکار دی بارگاہ دا ادب نسا. اج صحابہ ہر کوئی کرے دے لیکن میں کہ صحابہ والا ادب ہوگا تا پتا چلا. حضرات گرامی ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس کم کردمی آیت جنید و با یزید ایجا. اور میں کہ ادب دے عالم امام اعظم ابو حنیفہ جنہ دی تقلید کرتے اسا اپنے آپ کو حنفی سے نویزن. بریلوی حضرات بھی ادنا سا حنفیہ سے, اسادو حنفیہ سے, وہ بھی سارے ادن حنفیہ سے. میں کہ امام ابو حنیفہ دا ادب تلے ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھن پڑھے دے بیٹھن تے ایمیں ایک بچہ سامنے تھے نا, آپ کھڑے تھی ولا او ڈھر تھے بحری ولا او سامنے ول کھڑے تھی ولا بحری ولا کھڑے تھی. شاگردیں آکے حضور کیوں بار بار کھڑے وچ نو باندے بھی ہے کھڑے وچ نو باندے بھی ہے. آپ فرمائے اے سامنے ایک سید زادہ امدہا محمود ادب کھڑا تھی. اور میں کہ اساڑا اتنا بڑا امام سید زادے دا اے ادب کرے کہ تو ہی امام دا مقلد تھی تے امام حسین کو باغیا امام حسین دی یزید نال برابری کرامے. میں کہ تک شرم نہیں آدھی کتھا ہو کتھا ہے. میں کہ ادب سے خدا دی عزت دی قسم ہے ادب دے اندر سارا کچھ. الادب کلہ دین. ایک اوہا جنت کے اندر بیٹھے علم بھی ہے عبادت بھی ہے ریاضت بھی ہے علم دے بھریاں عبادت دے بھریاں بھری بیٹھے لیکن بے ادبی تھوڑی جی یہ نا رب فرمائے فاقر گیٹ آؤٹ دفع ہو جلدی نکل. شیطان کو ابلیس کو اللہ جنت جو کر لیتا لیکن ایک او بھی ہے خدا دی قسم ایک نیکی بھی کہنی ایک نیکی نہ نماز نہ روزے نہ حج نہ زکوٰۃ نہ عبادت نہ ریاضت کچھ بھی کہنی لیکن اللہ سے حکم بھیجے سے جنت ہے. پتہ ہے ایک قرآن دا واقعہ اصحاب کہف دا کتا ہے. اصحاب کہف دا کتا جنت جو سے امام سے کہ پوچھا نا اصحاب کہف دا کتا تو تا ہی ذات دا کتا پر جنت کی میں سے کہ میرا عقیدہ رب کو پسند آ گیا. میں اللہ دے بندے دا ادب کیتے رب نے کو جنتی بنا دیا. پتہ چلیا مقدر بدل دے بدلتا بھی ضرور ہے پر بدلتا کہ اللہ والے دے دامن پکڑانا. کتے نے بھی اللہ والے دے دامن پکڑیا کتے دا مقدر بھی بدل گئے. اگر تو چاہنی میرا مقدر بھی بدل بنجے بل آ اللہ والے دی صحبت اختیار. حضرات گرامی جنت ویندا پیا نا کتا حالانکہ جتھاں جڑے گھر دے اندر کتا ہوے ادھر رحمت دے فرشتے نہیں آندے. یہ حدیث پاک ہے رحمت دے فرشتے لیکن کتا رکھوالی واسطے گھر دی حفاظت جانوراں دی حفاظت کھیتی دی حفاظت واسطے اگر کتا ہے تو بالکل جائز ہے ان دی اجازت دیتی گئی ہے. لیکن شوقیہ کتا رکھنا ایویں شوقیہ خام خواہ جی میں سارے بادشاہ ہونے ہیں تقریر کریں تو کتا بغالے چلے. خدا دی عزت دی قسم ہے جب عمر فاروق تقریر کریں دا ہاتھ وال قرآن ہاتھ چھوڑا مسلمان دا حکمران ہوئے وال بغالے کتا ہوئے تے وال کرے تقریر. اللہ کہ مسلمان دا حکمران دی علامت ہے جڑے والے او تقریر کریں دے ان دے ہاتھ یا تلوار ہو دی یا قرآن.
تلوار ڈسیں دیے اسارے قرآن دی کڑی ہیٹ نہ کرائیں کڑی بیادبی نہ کرائیں مسلمان غیرت مند ہوں جن اندر غیرت نہیں انہا دین نہیں دین دی سچی غیرت ہونی چاہیے خدا دی عزت دی قسم صحابہ کرام آج تا آسان ادونا مطلب ہے کہ اگر حضور دی بیادبی تھی ہے نا فرانسیسی صدر خاکے بڑھائیں بیادبی کی تھی ہے وہ سعودی عرب دا بادشاہ اون صدر کو دعوت دیتے بیٹھے اور غیرت مر گئی ہے اور نبی پاک دی بیادبی عالمی سطح تے کراوے انٹرنیشنل لیول تے نبی دی کراوے بیادبی دا توہین اے بدبختہ تو دعوتہ لینے اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت حضرت امام مالک فرماتے ہیں جڑے والے امت نبی دی عزت دی حفاظت نہ کر سکے بلو امت کو چاہیے زندہ نہ رہے بلو مر بنے بلو امت بڑھتے مر بنے وہ زندہ رہنے کوئی حق نہیں اور میں کہ تو اپنی ماں اپنے پیو دی عزت دے کینے پہرا دے سے دس میں کہ تیرا سیر چلا بجے تو اپنی ماں بھیڑ دی عزت دے پہرا دے سے میں اپنے پیو دی عزت دے پہرا دے سے چاہے تیری جان چلی بجے لیکن میں کہ حضور وہ ہستی ہے کائنات دے ماما تے بھیڑی تے تھیاں تے کائنات تے پیو حضور دے قدمہ دے دھول قربان کہ حضور دی عزت دے دھجا اڑے تو دعوتہ لے دے انہوں تو اعزاز لے لے عزت لے لے کشت شرم کر نہ خوف خدا نہ شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حضرات گرامی حضور دی عزت سب کچھ اور عزت للہ والے رسول عزت اللہ واسطے ہے رسول واسطے اور اہل ایمان واسطے حضرت صحابی رسول خدا دی عزت دی قسم صدیق اکبر دی گال سبحان اللہ کافری میں گال کرنا پیا تو اشارہ کریں اشارہ کرتے حضور دی داڑھی مبارک دی طرف سامان چاہو حضور دی داڑھی مبارک دی طرف اشارہ کرتے نا یہ میں گال کی تس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اشارہ کر کے گال کر رہی ہے حضور دی طرف ہاتھ اٹھائے ول گال کیتی ہے ول ہاتھ اٹھائے ول گال کیتی ہے ول ہاتھ اٹھائے ول گال کیتی ہے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں آپ فرما حضور دی بارگاہ ذرا ادب نال گال ول ہاتھ اٹھائیو تو ابو بکر صدیق دی تلوار تیرا ہاتھ کٹ دے سے میں کہ آج دے تاجر جرین نا سچی گال نہیں کریں دے مطا سا دی تجارت رک بجے مطا سا کاروبار بند تھی بجے میں کہ ابو بکر صدیق کو بڑا تاجر دنیا کوئی ہے صدیق اکبر نے دسائے تجارت اپنی جگہ تے پر حضور دی عزت واسطے تجارت میں قربان ہے حضور دی عزت واسطے تجارت میں قربان ہے حضرات گرامی آقا علیہ السلام دی عزت عظمت سب تو عزیز ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید فرمائے دے نا اے تو آجاں اولاداں اے تو آجاں مال جیداد اے سب کچھ اے اگر تو ساں اللہ رسول کو پیارے کرے سو نا ولا تو ساں عذاب دا انتظار کرو انہاں ساریاں کو اہمیت بعد دیو پہلے اللہ رسول کو اہمیت اے مسلمان دی نشانی حضرات گرامی معرض کر رہی ہم کتا جڑے گھر ہوئے شوقیہ کتا رحمت دے فرشتے نہیں آندے حفاظت واسطے ہے تا الگ گھر ہے او مستثنا ہے او جدا ہے ان دا حکم ایک ہے نہیں لیکن کتا اصحاب کہف دا ہے تا اتھاں ویسے جڑا رحمت دا مرکز ہے یعنی جنت اللہ اکبر جنت جیسے رحمت دے مرکز ہے آنگی واسطے فرمائے نا اللہ اکبر مولانا عبد الرحمن جامی نے لکھے کہ اصحاب کہف تے ولیاں دا کتا ہوئے رحمت دے مرکز وچ ونجے ول مولانا عبد الرحمن جامی فرمائے جڑا حضور دا کتا بڑھ سبحان اللہ یہ واسطے فرمایا سکت راکاش جامی نام بوتے کہ آمد پر زبانت گاہے گاہے یا رسول اللہ اپنی گلی کے کتے کا نام جامی رکھ لاؤ بس آپ جامی کہہ کر پکارو گے آپ کی زبان پر جامی کا نام آ جائے گا آپ کی زبان پر جامی کا نام آ جائے گا میں نے کہا یار حضور دا دیوانہ بڑھ بن حضور دا مستانہ بڑھ بن میں کہ ادب سب کچھ ہے ادب میں کہ تو حنفی اکوینی اپنے آپ کو امام اعظم دے سید دے ادب کھڑے تھی کر دے ہیں تے تو یزید بدبخت کو میں کہ یزید دی ساری ذریت حسین دے مبارک قدمہ دے اندر جڑی نالین ہے نا ان نالین دی جتی تے یزید دی ساری ذریت قربان کر کے ول بھی برابری نہیں تھی سکتی
اور تو یزید کو حسین دے برابر کھڑے نہیں انہاں کے بدبخت آدم سائیں یزید پہلے چنگا ہا نہ کہ یزید پہلے چنگا ہا تو ولا شیطان ہی پہلے چنگا ہا پتا شیطان پہلے چنگا ہا چپے چپے تے سجدے کی تے ہنس ہاں جی وڈیاں تسبیحاں عبادت ریاضت فرشتے دا استاد بھی ہا جنت جامدہ ویندا بھی ہا ادن پہلے چنگا ہا اوے ابتدا کو نہیں دکھی دا انتہا کو دکھی دے آغاز کو نہیں دکھی دا انجام کو دکھی دے سرکار دی بارگاہ ایک شخص کا ذکر تھے یا رسول اللہ جان مارتے لڑتا ودے بڑا عظیم مجاہد ہے حضور فرمائے جہنمی حضور فرمائے جہنمی صحابہ حیران تھی کہ آقا اتنا سخت لڑ دے کافروں کو جہنم رسید کریں گے تے اے جہنمی ہے سرکار فرمائے ہاں تھوڑی دیر تک یہ خود کشی کی دیئے چاہا وہ کیا کی دیئے خود کشی صحابہ دوڑ دیں حضور دی بارگاہ آقا آپ سچ فرمائے میں خود کشی کر وہ خود کشی کر دیئے اور میں کہ پتہ چلیا انجام کو دیکھا میں دے آخر کو دیکھا میں دے خاتمہ کو دیکھا میں دے اگر آنکھو یزید پہلے چنگا ہا تے بعد چے گندہ تھی شیطانی تے پہلے چنگا ہا گندہ بعد تھی اب میں کہ عقل جری کھڑی ہے نا کھوپڑی خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے جب میرے رب دین کھسن چاہ دے نا والے رب الٹا کہیں لٹکا کھڑے دا رب پاگل تے بے وقوف پڑا دے دے ولی نے اپنے پیارے کے خلاف بک بک کر دے ہاں کہیں ویلے ہاں اہل بیت کو بک بک کیتا کہیں ویلے صحابہ کو بک بک کیتا تو ولی نے بک بک کہنے حضور دی بارگاہ تک پہنچ گیا آدھے بے ادبی تلو پڑھو نکل دیا اتے بندہ پہلے وڈیاں دا بے ادب تھی دے وال پیو مادا وال استادے دا ایک بدبخت ودے لاہورہ لے پاسے او پہلے استاد دا بے ادب تھے پیو مادا بے ادب تھے استاد دا بے ادب تھے اور ان دی بے ادبی حسین تک پہنچ گئی ہے توجہ تو علی بے ادبی تلے گنو ہم دیئے اتے پہلے پیو مادا بے ادب وڈیاں دا بے ادب والی میں او بدبختگی میں بے ادبی کتھا پجا چھوڑے سا او جتنا وڈے ترے تے علم ہومن کیا فائدہ شیطان دوی ہو انجام یزید دوی ہو انجام این دوی ہو انجام تھی سے حضرات گرامی وقت نہیں ورنہ عرض کر رہا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ عرض کیتے